کچھ مہینے پہلے جو ہے پچھلے سال ہم نے آئی گیس اکتوبر یا نومبر میں ایک اسپیٹ آف کلنگس دیکھی تھی, پر وہ کلنگس جو ہیں وہ ISKP کے اینڈ پہ تھیں, جس میں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ٹرائبل بیسس پہ مارا تھا. کسی ایک بندے کو اس بیسس پہ مارا تھا کہ ہی واز اسپائنگ آن دیم. پھر اسی طرح ایک مسجد کے امام کو بھی اسی بیسس پہ مارا تھا کہ ہی فالوڈ دا رانگ سیکٹ. تو یہ فار TTP ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس ناؤ از اگین مے بی کولوژن ہے کسی پوائنٹ پہ. جیسے 23 کے ہم اینڈ کی طرف جا رہے تھے, تو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ US میں ٹک ٹاک بین ہونا چاہیے, ان کی تعداد میں کمی آئی. اینڈ بیکوز کہ 2024 میں US الیکشنس ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس بھی اگلے سال کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کرے گی جس میں ٹک ٹاک کو بین کیا جائے. ریزن بینگ کہ دیر آر 150 ملین یوزرز آف ٹک ٹاک ان US, اینڈ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک پوٹینشیل پلیٹ فارم جہاں سے وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین رن کر سکتی ہے اس کو بین کیا جائے. کہ وہ لوگ جو مسنگ تھے پر اب وہ واپس آ گئے, ان کے کیس کے لیے سپریم کورٹ نہیں لڑ سکتا. ہم صرف اس کی بات کریں گے کہ جو مسنگ ہیں اور مسنگ ابھی تک چل رہے ہیں, مسنگ ہی ہیں. میں ان کا پرسپیکٹیو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام اب وہ تھانہ تو نہیں کھول سکتے کہ اب وہ FIR بھی لکھ رہے ہوں, لیکن جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ پھر تب تک تو سارا مسئلہ, اگر آپ انفورس ڈس اپیرنسز کو, وہ لوگ جو 3 مہینے کے لیے غائب ہوئے ہیں, اگر آپ ان کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے تو وہ لوگ جو دہائیوں سے مسنگ ہیں ان کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. میرا نام ہے سید فراز حسین, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں سرتاج عزیز صاحب کے بارے میں, پاکستان کے ویٹرن سول سرونٹ ٹرنڈ پولیٹیشین جو آج سے چند دن پہلے وفات پا گئے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے نارتھ وزیرستان میں TTP کی کلنگز, اور اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل اور غزہ کے جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر ایک نیا موڑ, جس میں لیبنان کے اوپر بھی اب حملے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم ٹک ٹاک بین کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا امریکہ کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے, اور پاکستانی سیاست میں ٹک ٹاک کیا رول پلے کرے گی آنے والے الیکشنز میں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ساتھ چاندنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں آنا چاہیے ایک لاس پاکستان کے لیے. پاکستان کے چاہے انٹلیکچوئلز ہوں, چاہے سول سرونٹس ہوں, چاہے پولیٹیشینز ہوں, ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ سرتاج عزیز صاحب ایک ویلیوبل ایسٹ تھے پاکستان کے لیے. تھوڑا بہت ان کے کیریئر کے بارے میں میرا خیال ہے بات کر لینی چاہیے. آج سے 1-2 دن پہلے TCM نے بھی اپنی ایک ایکسکلوزیو انٹرویو ان کے ساتھ ریلیز کیا تھا, جس میں ہم نے بات چیت کی ہے, ان سے بات کی تھی کہ کس طرح ان کا وہ کیریئر شروع ہوا ایون پاکستان بننے سے پہلے. اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کو یہ لگتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سٹارٹ ہوتا ہے, ایک بہت لو لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہی ڈرائیو سول سروس جوائن کرنا, اس کے بعد پھر ہارورڈ جا کے پڑھائی شروع کر دینا, اور جہاں پہ بھی انہوں نے سرو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملا ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر سول سروس بھی شروع کی جائے تو ستارہ خدمت انہیں ملا ایوب خان کے دور میں, جو انہوں نے فائنانس منسٹری کے اندر کام کیے, پلاننگ کمیشن کے اندر کام کیے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ایک سول سرونٹ شروع ہوئے تھے, ان کی کچھ ریسرچ پیپر جو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بندے کی سیاست میں جو انوالومنٹ شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اس میں شروع ہونے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے بیسکلی, یا کنیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک ریسرچ پیپر کے یا ایک ریسرچ کی بیسس کے اوپر سیاست میں آ جائے, جس طرح انہوں نے مینشن بھی کیا تھا کہ وہ جنیجو صاحب سے ایک ملاقات تھی اور اس میں انہوں نے اپنا ریسرچ کی بنیاد پہ کچھ سجیشنز دی کہ مسلم لیگ کو اب ریوائیو کرتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ شروع ہونا. پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ, جو کہ آئی تھنک ابھی بھی پاکستان میں اس لیول پہ نہیں ہو رہا ہوگا, جو انہوں نے مینشن کیا کہ انہوں نے 1993 کے بعد شروع کیا کہ کنسٹیچوئنسیز میں جا کے یہ دیکھنا کتنے سنی ہیں, کتنے اہل تشیع ہیں, کس کی کیا پولیٹیکل لیننگز ہیں, ویلیوز کیا ہیں. اس کے بعد پھر انہیں کیٹر کرنا کہ وہ PMLN کو ووٹ دیں, تو آپ کو ایک نظر آتی ہے, ایک ویژن نظر آتی ہے. لیکن یہ تو وہ ساری چیزیں تھی جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے, وہ ساری چیزیں تھی جو آپ کسی بھی گورنمنٹ ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کی مل جاتی ہے. لیکن عائشہ اس میں آپ کا بڑا ایک انٹرسٹنگ, کیونکہ ہم جب پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے پرسپیکٹیو تھا, آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک سیریز بھی کی ہے. سو ایون جو ہم نے ویڈیو ریلیز کی تھی اپنے انٹرویو کے دوران بھی سرتاج عزیز صاحب نے
یہی بتایا ہے کہ پرٹیکولرلی ان دا ڈیز جب ہمارا نیوکلیئر وہ بلاسٹ ہونے والا تھا, اس میں جو ہے وہ پاکستان واز فیسڈ ود امینس پریشرز. تو ہی واز آلسو دا فارن منسٹر فار سم ٹائم, اور ہم نے بہت سارے فارن ایمبیسڈرز جو پاکستان کے رہ چکے ہیں ان سے بھی کانورسیشنز کے دوران ہم نے یہی سنا ہے کہ ان دنوں میں جن دنوں پاکستان کے نیوکلیئر اٹیکس ہونے والے تھے, اس ٹائم پہ وہ میرے خیال سے جنرل سیکریٹری تھے. تو ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں, ہی واز ون آف دوز پیپل جو بہت اسٹریٹجکلی چیزوں کو اپروچ کرتے تھے, ویدر ہی واز دا فائنانس منسٹر, ویدر ہی واز دا فارن منسٹر, یہ ایون ایز دا جنرل سیکریٹری آف پاکستان مسلم لیگ. جب انہوں نے جن دنوں میں پاکستان کو نیوکلیئر ٹیسٹس کے ٹائم پہ ہم نے بہت سارے ایمبیسڈر سے سنا ہے کہ بہت زیادہ پریشرز تھے, چاہے وہ ڈینمارک میں پوسٹڈ تھے, یو ایس میں تو جو پوسٹڈ تھے ان کے لیے تو ایون ٹرکیئر سچویشن تھی, بٹ بینگ پوسٹڈ اینی ویئر ان دا ویسٹرن ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم مینٹ کہ یو ہیڈ ٹو ڈیل ود اے لاٹ آف پریشر کہ آپ نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں. انڈیا نے تو کر لیے تھے, انڈیا کو اس طرح سے نہیں پریشرائز کیا جا رہا تھا جس طرح سے پھر پاکستان کو کیا جا رہا تھا. اور اس ٹائم پہ بھی انہوں نے ایک جو قصہ سنایا سرتاج عزیز صاحب نے, انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ فارن منسٹری میں بھی اور جنرلی کیبنٹ میں بھی میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا یہ اوپینین تھا کہ آپ بلاسٹ نہ کریں, آپ اکنامک ایڈ لے لیں, اپنی اکانومی ایک دفعہ درست کر لیں. اور بٹ نواز شریف ہیڈ آلریڈی کم ٹو اے ڈیسیژن ریگارڈنگ دا نیوکلیئر اٹیکس, وہ نیوکلیئر بلاسٹ, اینڈ دیٹ واز کہ بلاسٹ تو ہو کے رہیں گے. تو ایون دو ایک مائنورٹی میں وہ لوگ تھے, اور سرتاج عزیز اگین واز آلسو ون آف دوز پیپل جو کہ اس اوپینین کے تھے کہ بلاسٹ تو کرنے چاہیے ہمیں. آئی تھنک پرٹیکولرلی وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ ان کا ایک تو بہت ٹائم سے پالیٹکس کی طرف ان کا رجحان رہا. 65 وار انہوں نے دیکھی, پھر اس سے پہلے جو بھی حالات تھے جو پاکستان موومنٹ میں بھی جس طرح سے وہ ایکٹیو رہے تھرو آؤٹ, تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بہت تھی. اینڈ کنسیڈرنگ دیٹ ہی ہیڈ سین شفٹس فرام مارشل لا انٹو ڈیموکریسی اور وہ سب, تو نالج اور ایکسپیرئنس ایک بندے کو بہت ویلیویبل بنا دیتا ہے. اینڈ سرتاج عزیز صاحب واز نتھنگ لیس دین اے ویری پریشیس ایسٹ فار پاکستان. جس طرح عائشہ نے بات کی کہ سرتاج عزیز صاحب واز این ایسٹ ٹو پاکستان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آج اگر ہم اپنی پولیٹکس میں دیکھیں تو زیادہ یہی نیریٹو بائی کیا جاتا ہے کہ آپ تبھی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں یا تو آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہو یا آپ پیسے کی بیس پہ وہاں تک آ سکتے ہیں. لیکن سرتاج عزیز صاحب کی لائف دیکھیں تو ایک بندہ جس کا تعلق اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا, وہ اپنی محنت کی بیس پہ, چاہے وہ سول سروس میں ہو چاہے پولیٹکس میں ہو, ایک مقام انہوں نے حاصل کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک ایگزامپل ہے اور ایک پاتھ وے ہے کہ اس کو فالو کر کے پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل. ویسے میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور چیز کے ساتھ جو ہم نوٹس کرتے ہیں, چاہے وہ سول سروسز ہو چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, کہ ایک ڈرائیو کی کمی ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل سول سروس میں چلے گئے, اس کے بعد پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بس اب وہ کیریئر چلتا رہے گا, پروموشن ملتی رہے گی. جو ایک لیک آف ایمبیشن ہے نا, وہ سرتاج عزیز سے سیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ان کے کیریئر کو مختلف اس کے اندر فیسٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک سول سرونٹ ہو, چاہے وہ ایک پولیٹیشین ہو, چاہے پھر ان کا انٹرنیشنل کیریئر ہو ایز اے ڈپلومیٹ ہو, اور پھر جو لیسر نون ان کا ایک اور ایریا تھا وہ ایجوکیشن کی سائڈ پہ, وہ وائس چانسلر بھی بنے تھے ایک یونیورسٹی کے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈرائیو تھی ان کے اندر. بلکہ بالکل فراز ایسا ہی ہے. مجھے اس سے بلکہ ایک اور اسٹوری جو انہوں نے سنائی تھی ایکسپلینر میں وہ یاد آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قائد اعظم سے جس وقت ملاقات ہوئی تو سب نے جو ہے وہ ان سے کویسچنس قائد اعظم سے پوچھنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یعنی سبجیکٹ چوائسز کی بات ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, تو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیں ہر قسم کے لوگ چاہیے ہوں گے, ہمیں کامرس کے بھی لوگ چاہیے ہوں گے, اور فی الحال جو ہے وہ مسلمس سب کانٹیننٹ کے کامرس میں اتنا آگے نہیں ہے. تو اس بات کو انہوں نے بہت اس بات پہ بہت غور و فکر کیا, اور پھر اینڈ میں انہوں نے بھی اپنی چوائس
سبجیکٹ کی چوائسیز جو ہیں وہ کامرس سائڈ پہ ہی رکھیں. حالانکہ اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کے والد صاحب چاہتے تھے وہ لائر بنے, تو وہ قائد اعظم کی جو وہ ایک بات تھی جو انہوں نے کہہ دی ہوگی, تو وہ اس سے انہوں نے اپنے کیریئر پاتھ ہی سوئچ کر لیا. سو کیا ہم اسی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہو اگر آپ وہ کریں گے تو آپ ایک سکسیسفل پرسنالٹی بن سکتے ہیں؟ I think everybody in Pakistan needs to learn, follow your dreams. ایسا ہی ہے. اچھا, آپ آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹاپک کے اوپر, irresponsible statements. کچھ ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملی ہیں پچھلے ہفتے. شروع کریں گے جو ہمارے بہت زیادہ جنہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہ تو بس آپ سمجھیں کہ حل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک جو اسٹیٹمنٹ پرابلمٹک سامنے آئی ہے, مسنگ پرسنس کی ہیئرنگ چل رہی تھی, اعتزاز احسن صاحب کے جو لائر ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کی طرف سے کچھ یہ پوائنٹس ریز کیے گئے کہ اب ہم ایک ٹرینڈ بدلتا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مسنگ پرسنز ہوتے تھے, اب انفورس ڈس اپیرنسز ہوتی ہے, پارٹی سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, وہ پارٹی چینج کر کے پھر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ if it gets too hot in the kitchen don't stay in the kitchen type something. انہوں نے کہا تھا اگر آپ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہاں پہ کھڑے نہ ہو, جو کہ ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے کنسیڈرنگ کہ آپ فار ایگزامپل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سیاست میں آپ کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ سے وہ سہا نہیں جا رہا, تو آپ سیاست نہ کریں. تو سپریم کورٹ تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں میں کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی وہاں پہ تو شعیب شاہین صاحب نے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کا نام لیا اور کہا گیا کہ ان کو پہلے ڈس اپیئر کیا گیا اور دین ان کو فورس کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا وہ لوگ خود آ کے سپریم کورٹ میں اس بات پہ بات کریں گے کہ ہمیں انفورسلی ڈس اپیئر کیا گیا. تو اس کے بعد پھر اسی طرح سے ایکٹیوسٹ کی بات ہوئی کہ ان کو جو ہے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اگین کہا کہ آپ کو اس بات پہ دکھ ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. اینڈ دین یہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ ان دا کچن یو شوڈ ناٹ بی ان دا کچن. تو یہ ایک تھا کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے کیس میں جب بھی پی ٹی آئی کی بات کی گئی تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی اس ٹائم. بالکل, اور پلس اس کے اندر ایک اور جو چیز سوچنے والی غور طلب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھی کہ لائرس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا, اور یہ میں عمران ریاض کی بھی ابھی بات کرنے جا رہا ہوں, کہ وہ آنا چاہتے ہیں, اگر سپریم کورٹ بلائے گی انہیں سیکیورٹی ملنی چاہیے. جس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا انٹرسٹنگ دوبارہ سے مکالمہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری فوج تھوڑی نہ کھڑی ہوئی, ہم کس طرح سیکیورٹی دیں. تو مطلب فار ایگزامپل سپریم کورٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے آرڈر کے تھرو, لیکن وہاں پہ وہی ایک نظر آ رہا ہے, اور یہ اب میں کافی زیادہ دیکھ رہا ہوں. پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں, لیکن اس میں آپ دو گروپس دیکھ رہے تھے, ایک پی ٹی آئی گروپ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں تھا, وہ ایک مکتب فکر تھا جس کا یہ خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ ہیومن رائٹس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ والا جو ہے جو پورشن کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہیومن رائٹس کے لیے کام کریں گے, اب وہ ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, اینٹی پی ٹی آئی تھے, اور ہم لوگوں نے انہیں ایک پیڈسٹل پہ چڑھا دیا کہ یہ کافی کچھ کریں گے. بٹ اگین وہ جو ہیومن رائٹس والی سچویشن ہے, آئی تھنک کہ انفورس ڈس اپیئرنسز پہ خیر ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں, ہم بلوچ پروٹیسٹ پہ بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ہم نے میری بلکہ ایک ایکٹیوسٹ سے ہی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک انفارمل گیدرنگ میں, تو ان کا بھی یہی رجحان تھا کہ وی ول ٹرائی ٹو اینڈ دس ونس اینڈ فار آل, یہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو اینڈ کیا جائے گا. یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہیئرنگس ہوئی ہیں اس ہفتے ان میں بھی یہی اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ اس مینس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. لیکن ان کی ایک اور آرگیومنٹ تھی جس پہ میرا خیال ہے ہمیں باؤنڈریز ڈرا کر لینی چاہیے کہ کیا انفورس ڈس اپیئرنس ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وہ لوگ جو مسنگ تھے اور اب وہ واپس آ گئے, ان کے کیس کے لیے سپریم کورٹ نہیں مطلب لڑ سکتا. ہم صرف اس کی بات کریں گے کہ جو مسنگ ہیں اور مسنگ ابھی تک چل رہے ہیں, مسنگ ہی ہیں.
لیکن ہمیں روٹ کاز پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ چاہے وہ انفورس ڈس اپیرنسز ہوں جس میں بندہ واپس آ جائے, اور ایک ایسا کیس ہو جس میں بندہ 7 8 سال 10 سال 15 سال واپس نہ آئے, تو ان کی روٹ کاز تو سیم ہی ہے. میں ان کا پرسپیکٹو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام, اب وہ تھانہ تو نہیں کھول سکتے کہ اب وہ FIR بھی لکھ رہے ہوں, تو مجھے ان کا پرسپیکٹو سمجھ آتا ہے. لیکن جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ پھر تب تک تو سارا مسئلہ, اگر آپ انفورس ڈس اپیرنسز کو, وہ لوگ جو 3 مہینے کے لیے غائب ہوئے ہیں, اگر آپ ان کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے تو وہ لوگ جو دہائیوں سے مسنگ ہیں ان کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے؟ یہ آئی تھنک یہ میرے ذہن میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے. اچھا, اور ایک اور چیز کہ ہمیں نا بڑی کمپیریٹیو اپروچ دیکھنے میں ملی ہے. جس طرح سے بھی آپ نے عمران ریاض کی بات کی کہ ان کا ذکر ہوا, جب ان کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ متی اللہ جان اور اسد طور کا بھی نام لیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ سین ہو چکا ہے. اور پلس اگر ہم اس سب کو سمرائز کریں تو اپارٹ فرام دیٹ پولیٹیکل تھنگ جس پہ چیف جسٹس نے بولا کہ ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ اس چیز کو پولیٹیکل میٹر بنایا جائے, اس کے علاوہ چیف جسٹس کے کچھ پازیٹیو ریمارکس بھی تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں خود ہی اندرونی سطح پر اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا ملک اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوگا ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے, اور اگر ہم اندرونی سطح پر اسٹرانگ ہیں تو کوئی بھی ایکسٹرنل پاور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سو دیٹ واز آئی تھنک اے پازیٹیو کامنٹ کہ آپ کی جو چیف جسٹس ہے اگر وہی کامنٹ کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ہم اس میں سے پازیٹیو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیئر فیوچر. ہاں, لیکن جو آپ کے کہہ سکتے ہیں نا, آپ کے ملک کے اندر جو پاور کے جو آپ کہہ سکتے ہیں سینٹرز ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ تھاٹ پروسیس نہیں نظر آتا, ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. ابھی ہم نے 1-2 دن پہلے دیکھا کہ ابھی بھی وکٹمائزیشن چل رہی ہے, ان لوگوں کو اٹھانے کی کوششیں چل رہی ہیں. آپ نے متی اللہ جان کا مینشن کیا, اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹس کی, انہوں نے متی اللہ جان صاحب کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مینشن کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ کیسے واپس آ گئے. تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اس وقت کی حکومت کا کوئی رول ہوگا, وہ PTI کو کریڈٹ دینا چاہتے تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, CCTV فوٹیج تھی اس لیے وہ سامنے آ گئے کہ they were caught in the act basically, سیکورٹی فورسز جو تھی. لیکن جب شعیب شاہین صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا عمران ریاض کا کہ اس کی بھی CCTV فوٹیج تھی, وہ نہیں چھوڑا, تو اس کو وہ پھر وہ آگے چلے گئے, اس کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی, جو کہ تھوڑا سا عجیب تھا. اچھا, اس میں ایک اور شیریں مزاری کا ایک ہیومن رائٹس کا بل تھا, اس کا بھی ذکر ہوا, جس پہ قاضی صاحب نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک منسٹر کا بل ڈس اپیئر ہونا دیٹ از سم تھنگ الارمنگ. اور انہوں نے پہلے تو پروسیس کی بات کی جس سے نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں وہ بل جاتا ہے, اینڈ دین ہی سیڈ کہ یہ کوسچن مارک ہے آن دا کریڈیبلٹی آف صادق سنجرانی جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں. سو اس کا بھی ذکر کیا گیا. ویسے آپ نے صادق سنجرانی کے ذکر کیا تو مجھے 1-2 ہفتے پہلے کی ان کی ایک کلپ یاد آ گئی آصف زرداری صاحب کے ساتھ. آپ لوگوں نے سنی ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ, مطلب پرائیویٹ گیدرنگ میں, اور زرداری صاحب انہیں کہتے ہیں اب تو جو ہمارے فارمر DGIS ہیں ان کا نام لے کے کہتے ہیں اب تو وہ چلا گیا, اب تم کدھر جاؤ گے؟ تو وہ بڑا وہ ہنستے, نروس ہنسی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہیں نا. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا اس لیے بیٹا میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے آسرے میں نہ رہا کرو, یہ 2-3 سال ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑی آپ کو ایک نظر آتے جو کہ ایکچولی ٹرو ہے, کیونکہ ہم جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سمجھا جا رہا تھا کہ ایک آپریشن ٹائپ کیا جا رہا ہے یا انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہیں گے. اور مطلب but again I think Pakistani politicians perhaps make this mistake کہ they think کہ they are the ones controlling the game, جب کہ گیم ان کے کنٹرول سے نہیں چل رہی ہوتی. یعنی اگر اسٹیٹ مشینری اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی آئی پہ آ جائے تو پھر تو آپ نہیں بچتے. ہم نے PTI کے اس میں دیکھ لیا, PTI کے اس میں ہم PMLN کے ساتھ دیکھ چکے ہیں, PPP کے ساتھ دیکھ چکے ہیں, MQM کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. سو I mean maybe that's their fatal flaw کہ وہ رکھتے ہیں یہ غلط فہمیاں. ویسے اب ہمیں ریسپانسبل اسٹیٹمنٹس کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہ, کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہ مینشن کریں. ایک تو میں تھوڑا سا سرپرائز ہوں, پچھلے 1-2 ہفتے یا 1-2 مہینے سے میں ان کی کچھ ویڈیوز دیکھ چکا ہوں ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. ابھی انہوں نے ریسنٹلی بھی ایک کی ہے, مجھے تھوڑا سا مطلب وہ کوشچنز آئی تھنک Q&A سیشن انہوں نے کیا ہے, مجھے یہ چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں. آپ کا جو ملک کا سربراہ ہے بے شک کیئر ٹیکر ہے اور ہم نے نہیں سلیکٹ کیا ہوا, لیکن انہیں ایکسیسیبل ہونا چاہیے, ایک امیج ہونی چاہیے ایکسیسیبل ہونے کی. لیکن آپ کے ملک میں اس وقت آپ کی کیپٹل کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں مسنگ پرسنس کا, اور آپ کے 100 اور مسئلے TTP کے حملے بھی چل رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ Q&A کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا عجیب لگا, لیکن خیر ان کی جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ تھی وہ بلوچ
پروٹیسٹ کے اوپر تھی جس میں انہوں نے انسینیویٹ کیا کہ یہ سارے ہیں ہی دہشت گرد اور جو ان کے سپورٹرز ہیں پھر وہ جا کے BLA میں لڑیں اور وہ کہہ دیں کہ پنجابیوں کو مارنا ٹھیک ہے. Either you agree with the state or you're just a terrorist. That's basically the crux. Implications اس کی کافی زیادہ ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک کسی منصب پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ پرائم منسٹر, بے شک وہ کیئر ٹیکر ہی ہو, تو یہ کہنا کہ جی اگر ہم ان کے خلاف واٹر کینن یوز کر رہے ہیں تو یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے لا انفورسمنٹس کا, تو یہ ایک بہت ہی زیب نہیں دیتا اگر آپ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی لا انفورسمنٹس کا ریپرزنٹیٹیو ہو تو اگر وہ یہ بات کرے تو پھر بھی جسٹیفائڈ ہے, بیکاز ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. بٹ ایک پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے. اگر کوئی پروٹیسٹرس ہیں تو آپ ان کی بات سنیں. وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریسی, ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات تھی جو کہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئی. اس میں ایک اور اینگل جو آئی تھنک لاسٹ ویک میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے فراز, کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے آف دا پروٹیسٹ, ان کی جو ہے وہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سی کیمپین چل رہی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ, وچ آلدو اٹ میک سینس بٹ ایٹ دس ٹائم آئی تھنک وہ اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سی سائڈ پہ ہیں, بیکاز ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ انڈیا بھی بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہا ہے. تو اٹس ویری ہارڈ فار اس, فار somebody who's observing the media to assess کہ یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں. although they're just here, according to them they're just here to get their loved ones back. اس میں نا یہ ایک بڑا آپ نے ٹھیک مینشن کیا ہے, کیونکہ ایک ایسا بندہ who's sitting on the fence اور وہ ابھی نہ اس سائڈ پہ نہ اس سائڈ پہ, وہ جب دیکھتا ہے کہ انڈیا میڈیا ایئر اٹھا رہا ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ کا ایک انٹرویو پورا بغیر کسی ٹیکسٹ کے, بغیر کسی کامنٹری کے میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے, کہ جس طرح وہ پریس کانفرنس کری ہیں انڈینس کے سامنے, تو وہ ایسا لگتا ہے عام پاکستانی کو یہ یار یہ تو ہمارے اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اس میں اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں, اور پتہ نہیں کس میں ڈاکیومنٹری پہ آئی تھنک کام کر رہا تھا, جب جنرل ضیاء کا دور تھا اور MRD کی جو موومنٹ ہے وہ بہت اپنے عروج کے اوپر تھی, تو اس دوران انڈیا میں آئی تھنک ان کی لوک سبھا میں اندرا گاندھی نے ایک اس موومنٹ کے حق میں اسپیچ دے دی. تو ایون دو پاکستان میں وہ موومنٹ آرگینکلی بہت اسٹرانگ تھی, وہ صرف اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ لوک سبھا میں اندرا گاندھی نے اسٹیٹمنٹ دیا, وہ یہاں پہ جو موومنٹ تھی اس کا اس وقت کے لیے سارا اس کے جو کہتے ہیں نا محنت کے اوپر پانی پھر گیا. تو آئی تھنک ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کافی دفعہ ایک ریورس سائیکالوجی جو ہوتی ہے نا, کہ آپ چاہتے ہیں یار یہ اپنے مسئلوں میں گھرے رہیں, تو پھر آپ اس اینگل سے اسے کرتے ہیں کہ آپ نظر تو ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ بڑے یار ان کے لیے ایک ایز اے ہیومن آپ ان کی ایمپتھی میں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ایکچولی موٹیو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس میں پڑے رہے کہ یہ انڈین کنسپیریسی ہے یا یہ ان کو کوئی اور فنڈ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک آئی وڈ سے کہ ایک چیز ہے. بالکل, اینڈ دیر از اوبویسلی نو ڈاؤٹ کہ بہت انجسٹ انفورسڈ ڈسپیئرنسز جس کے ساتھ بھی ہوں, بلوچ ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پختون ہو, they are very unjust and very جس طرح ایک بہت انکنکلوسیو سی آپ کو سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو اسکیپ نہیں کر پاتے, اسپیشلی ایسے کیسز جن کے 17-20 سال سے لوگ مسنگ ہیں. تو آئی ایم شیور اٹس ویری پینفل فار دیم ایز ویل. عائشہ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہ ہم ایز اے سوسائٹی نا ایک غلط ایکٹ کو دوسرے غلط ایکٹ سے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور وہی ہم نے دیکھا کہ PM نے بھی کیا, کہ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو 14 بندے کوسٹل ہائی وے پر جلائے گئے ان کا تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. سو وہ بھی غلط تھا, بٹ یہ بھی غلط ہے. آپ ایک غلط کو دوسرے غلط سے ڈیفینڈ نہیں. آئی تھنک اب یہ اس کے اندر تو پھر وہ آ جاتی ہے کہ وٹ اباؤٹری جو ہماری پالیٹکس کے اندر ہے نا, کہ آپ اگر آپ کوئی غلط کام کریں تو کہ آپ اپنے غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, اب کہتے ہیں لیکن وہ بھی تو کر رہا ہے, اس کا کیا. ٹو رانگز ڈونٹ میک. ہاں بالکل, آپ اپنی چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا PM یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ڈنڈوں سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, سو دیٹس آئی تھنک اے ویری کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کہ پرائم منسٹر ایسی بات کر رہے ہیں. بالکل, لیکن اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اپنی اسی پریس کانفرنس کے اندر کہ آپ لوگ کہہ دیں کہ پنجابیوں کو مارنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی سے میرا خیال ہے ہمیں اپنے اگلے ٹاپک کے اوپر آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک تو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, اور اسی سے کچھ دن بعد ہم نے KP میں دیکھا کہ پنجاب پروونس سے اب ویسے میں اس کے خلاف ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی لوگوں کو ڈیوائڈ کریں کہ پنجاب بلوچستان ایتھنک بیسس پہ, لیکن یہ فیکٹس کی بات ہے اس لیے میں اسٹیٹ کر رہا ہوں. پنجاب پروونس سے کچھ حجام تھے 6, انہیں نارتھ وزیرستان میں قتل کیا گیا. شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ قتل کس نے کیا,
لیکن پھر ٹی ٹی پی کی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہے تھے, ہم نے انہیں وارن کیا تھا, یہ وارن نہیں ہوئے تو پھر ہمیں مارنا پڑا, اور اسلام کے نفاذ کے لیے الحمدللہ اگر ہمیں کچھ اور اس طرح کرنا پڑا ہم کرتے رہیں گے. لیکن سعد آپ بھی کچھ ایک بتا رہے تھے کہ اس میں فیک نیوز ہے, کیا ہے, ملٹیپل سورسز سے کیونکہ کچھ اور اگر ہم سورسز سے چیک کریں تو کچھ ریپلیکا اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں ود دا سیم پریس ریلیز فارمیٹ, جس میں یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو ڈیکوڈ کریں تو ہم اگر ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں افغان طالبان رجائم کو اور یہاں سے, تو جب 2021 میں جب طالبان وہاں پہ پاور میں آئے تھے تو اس ٹائم ایک رپورٹ آئی تھی وہاں کے جو لوکل باربرس ہیں ان سے متعلق, اینڈ اس میں یہ تھا کہ جو باربر پہلے $15 ارن کرتا تھا اس کی وہی ارننگ $5 to $7 پہ آ گئی, اور جو $5 پہ تھا یا $6 پہ تھا وہ $1 پہ آ گئی. ایک بڑی انٹرنیشنل رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ طالبان کے آنے سے اس چیز پہ بہت امپیکٹ ہوا ہے, کیونکہ ان کی ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اپنے بالوں کے ساتھ زیادہ تراش خراش نہیں کر سکتے. اور ہم تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیں, جو 1996 والا رجیم تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس حوالے سے کچھ پابندیاں تھیں. سو طالبان کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے متعلق ان کی ایک پالیسی ہسٹوریکلی رہی ہے. سو اگین یہ ان کے ساتھ ایفیلیٹ کیا جا رہا ہے, بٹ اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور خاص طور پہ اگر یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, نارتھ وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں بیسیکلی ہوا ہے, تو اسٹیٹ کو اس پہ کچھ ایکشن لینا چاہیے, بیکاز یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج. آئی ووڈ ایگری آن دس وتھ ساتھ, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک اور جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ پہلے جو ہے وہ تحریک طالبان پچھلے کچھ ڈیز سے تھوڑا سا آن دا ڈاؤن لو پلے کر رہا تھا ود ٹی جے پی کلیمنگ موسٹ آف دا اٹیکس, اور اس قسم کی یعنی ٹی جے پی کی خود بہت ایک سیکریٹو بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کا ویسے تو الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ پاکستان میں ایک آلٹرنیٹ گورننس سسٹم سیٹ اپ کیا جائے, اور فار دیم ٹو اسٹیج سچ این اٹیک از ڈیفینیٹلی a very telling statement from them کہ perhaps they're getting stronger, یا ان کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ they're. ویسے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ فار ایگزامپل اب سیکورٹی فورسز کو ٹارگیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک عام جو سویلینز ہوتے ہیں یا کسی حجام کو آپ قتل کر دیں, وہ آسان کام ہے. تو آپ کا نہیں خیال, اب اس میں دو پرسپیکٹیوز ہیں, ایک تو میرا خیال ہے فرسٹریشن کا کہ اب وہ سکسیزفل اٹیکس نہیں ہو پا رہے ہیں ان سے کچھ عرصے سے, اس لیے اب وہ سافٹ ویئر ٹارگیٹس کے اوپر جا رہے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی ہے ایک اسلامی جو طریقہ کار ہے اس کا نفاذ پاکستان کے اندر, خصوصاً کے پی. اس میں پرٹیکولرلی اگر ہم وہ بھی دیکھیں نا, اس ٹرینڈ کی تھوڑے سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں, کچھ مہینے پہلے جو ہے پچھلے سال ہم نے آئی گیس اکتوبر یا نومبر میں ایک اسپیٹ آف کلنگس دیکھی تھی, پر وہ کلنگس جو ہیں وہ آئی ایس کے پی کے اینڈ پہ تھیں, جس میں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ٹرائبل بیسس پہ مارا تھا. کسی ایک بندے کو اس بیسس پہ مارا تھا کہ ہی واز اسپائنگ آن دیم. پھر اسی طرح ایک مسجد کے امام کو بھی اسی بیسس پہ مارا تھا کہ ہی فالوڈ دا رانگ سیکٹ. تو یہ ایک ٹرینڈ آف ٹارگیٹنگ, اور ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی دے لائک ٹو اسٹے اوے فرام ایچ ادرز ٹیکٹکس ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ. تو یہ فار ٹی ٹی پی ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس ناؤ از اگین مے بی کلوژن ہے کسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنیکس بورو کر رہے ہیں ہاں کرنے کے لیے. اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہو یا ایس کے پی ہو, اس طرح کے ٹیکٹکس وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو میرے خیال سے اسلامی نفاذ کے قیام کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نیوز میں رہنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ لائم لائٹ میں رہیں اور ان کو وہ اٹینشن ملتی رہے. اور اگر اس طرح کا کوئی بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو پورے دنیا میں پاکستان سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اینڈ اس کا پاکستان کی امیج پہ امپیکٹ ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندرونی جو ہمارے حالات ہیں ان پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک امیج بلڈنگ کو ڈسٹرائے کرنا وہ بھی ایک اس میں مقصد ہے. اچھا سعد, آپ نے ابھی بات کی تھی ایک کمپیریٹیو انالیسس تحریک طالبان جو افغانستان ہے اور جو پاکستان ہے.
اب اس میں ایک اور جو انالیسز میرا خیال ہے زیادہ ایپٹ ہوگا وہ سوات کا ہوگا، جب ہم نے سوات انسرجنسی دیکھی تھی، کیونکہ وہاں پہ ہم نے ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ دیکھا تھا. اور اس کو ایک طرف تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فرسٹریشن نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف جو عائشہ کا پرسپیکٹیو ہے جس سے میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو ایک کنٹرول نظر آتا ہے کہ اب یہ ایک ان کی گائیڈ لائن ہے کہ کیا اسلامک ہے کیا ان اسلامک ہے، جو بندہ اسے فالو نہیں کرے گا وہ اسے قتل کر دیں گے. یہ ان کے جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر وہی ہیں سب کچھ. تو یہ ایک چیز نظر آتی ہے. اب اس میں ایک میرا خیال آج سے 1-2 سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہا تھا، ٹیرر بیونڈ دا ہیڈ لائنز. اس کے اندر ہمارے ایک صحافی دوست تھے، انہوں نے مینشن کیا کہ اس وقت کس طرح کہ یہ ایک شروع تو ہوا نفاذ سے کہ اسلام کو لے کر آیا جائے گا، شریعت کو لے کر آیا جائے گا، لیکن وہ پھر پاورز اس حد تک بڑھ گئیں اور اس کے ابیوز اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگوں کے گھروں سے ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. جب شادی کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے تھے گھر والے تو وہ زبردستی لے جاتے تھے. اور یہ بھی مینشن کیا گیا کہ سوات کے اندر ایک خونی چوک ہے، تو جو ان کی بات کو بھی نہیں مانتا تھا ان کی بھی گردنیں اڑائی جاتی تھی وہاں پر، انہیں بھی قتل کیا جاتا تھا. تو آپ ایک دیکھنے ہوپ فلی آئی ایم رانگ، لیکن the beginning of something very dangerous جو ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں، اگر ایک پولیٹیکل کنسنسس نہیں آتا اور ایک سیکورٹی اسٹریٹجی پراپر نہیں ہوتی. بالکل. اینڈ اگین وہی بات کہ مے بی اٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ کہ آپ افغانیوں کو بھی نکال دیں، وی اسٹل ہیو ہولڈ. اس کے بعد نیکسٹ ہو رہی ہے اسرائیل اور غزہ سے. اب کافی تشویشناک آپ خبر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ایک ہائٹ پہ گیا کانفلکٹ، لیکن اسرائیلی کچھ منسٹرز کی اپنی جو رسپانسبل سٹیٹمنٹس تھی اس کی وجہ سے اسرائیلی جو ان کے پارٹنرز تھے ان کی طرف سے بھی پش بیک آنا شروع ہو گیا تھا. اس میں 2 سٹیٹمنٹس اسٹینڈ آؤٹ کی. ایک تو بن گویر ان کے ایک منسٹر ہیں اسرائیلی، اور ایک ان کے فائنانس منسٹر ہیں. انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی کہ غزہ کے جو لوگ ہیں انہیں غزہ سے ہٹا کے ہاں بالکل کسی دوسری جگہ سے، اور یہ ہیومن اور جسٹ ان کی بہتری کے لیے کہ آپ انہیں وہاں سے نکال دیں. اس کے اوپر پش بیک کافی آیا. جرمنی کی طرف سے انہوں نے فرملی اپوز کیا ہے، یو ایس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی تھی، فرانس کی طرف سے بھی آیا تھا، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی مینشن کیا ہوا ہے. جب ہم ان کے وار کرائمز پڑھتے ہیں کہ وار کرائمز کیا کیا ہوتے ہیں، تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے جو بھی فورسفل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی وہ ایک وار کرائم میں آتی ہے، انلیس ملٹری نیسیسٹی سے ہو یا سویلین سیفٹی سے ہو. تو یہ بھی ایک گرے ایریا ہے، کیونکہ سویلین سیفٹی تو آبویسلی ہے کیونکہ وہ کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں سویلین ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی کچھ انکنفرمڈ رپورٹس آئی تھی جن کے بارے میں پڑھ رہا تھا آج سے 1-2 ہفتے پہلے. پریزیڈنٹ بائیڈن اور جو ان کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں اسرائیل کے، ان کی ٹیلی فون کال ہو رہی تھی اور وہ ابرپٹلی اینڈ ہو گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے انہوں نے کال بند کر دی تھی، جب تھوڑی بہت گرما گرمی بڑی انہوں نے کال بند کر دی، بیچ میں بند کر دی، جس سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ یو ایس اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے ڈرائی پیچ سے جا رہے ہیں. I do again ہم نے لابیز کی بہت بات کی ہوئی ہے، پلس ویپنز بھی، وہ ویپن سپلائی کر رہے ہیں اور اکنامک اسسٹنس بھی جا رہی ہے اس پرٹیکولر کاز کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اسرائیل کی ایگریشنز بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ابھی ویڈنسڈے کو جو ہے وہ قاسم سلیمانی the Iranian general who was assassinated by the US، انہوں نے جو ہے وہ اس کی اینیورسری کے لیے جو گیدرنگ تھی اس کے پاس جو ہے وہ ایک بام بلاسٹ ہوا. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لیبنان میں الیجڈلی اسرائیل نے جو ہے وہ لیبنان میں ایک حماس لیڈر کو کل کیا ہے. سو اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے وہ بام بلاسٹ کے مینشن کیا. اس میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بام بلاسٹ ہے یہ آئسس نے کرایا ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کر لیا، سب کچھ ہو گیا، آئسس نے کرایا. جو ایران ہے جہاں پہ ایکچوئل اٹیک ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے اس میں اسرائیلی اور یو ایس کے ایجنٹس انوالو تھے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ naturally Iran would be saying that and the US will be saying what it's saying, but again لیکن ویسے جب ہم اینالسٹ کی بات کرتے ہیں نا، میں کچھ اینالسٹ کا پڑھ رہا تھا کہ ایک گروئنگ فرسٹریشن ہے اسرائیل کے اندر
ریگارڈنگ ایران کا رول اس سارے وار میں، اسپیشلی جب ہم ریڈ سی کی بات کرتے ہیں اور ہوتی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں. اب سب کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو ہوتیز ہیں انہیں سپورٹ آتی ہے ایران سے. تو اسرائیل کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایران ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے اس وار میں، لیکن وہ سارے ایکٹرز کو پمپ اپ کر رہے اس سارے معاملے کے اندر، اور اسے ریپریکشنز نہیں فیس کرنے پڑ رہے. اچھا، اینڈ دین ود دا ریڈ سی اٹیکس اگین وہی ایک آپ کو نیریٹو نظر آتا ہے کہ ہوتیز کے ساتھ جو بھی بامبنگس ہو رہی ہیں، ہوتیز کے اگینسٹ جو بھی بامبنگس ہو رہی ہیں وہ یو ایس کا رائٹ ہے، اینڈ دین جو یو ایس کے اگینسٹ ہو رہا ہے وہ ہوتیز کا، یو نو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ورسز دا رائٹ ٹو ریزسٹ. وہ ایک آپ کو ہمیشہ کانٹراسٹنگ اس میں نظر آتا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ اپنا رائٹ ٹو ڈیفینڈ یوز کرتے ہیں، اور جو آپ کی ٹارگیٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں پرٹیکولرلی دا غزنس جن کے پاس رائٹ ٹو ریزسٹنس ہے، ان کو بھی جو ہے وہ میڈیا ایک طرح سے برانڈ کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ہم اگر ریسنٹ سناریو کو دیکھیں تو ہمیں ایک سیٹ پیٹرن نظر آتا ہے کہ جہاں پہ پرو پیلسٹین سینٹیمنٹ ہے، یا جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو پرو پیلسٹین سینٹیمنٹ رکھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. جس طرح بیروت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اسرائیل نے ریسنٹلی اٹیک کیا. صالح العروری جو کہ حماس کے ڈیپٹی لیڈر تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، جس پہ ہم نے دیکھا کہ لیبنان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی. ان کے پی ایم جو ہیں نجیب میقاتی، انہوں نے کہا کہ یہ لیبنان کو اسرائیل حماس وار میں پش کرنے کی ایک سازش ہے. سو جہاں جہاں پہ پرو پیلسٹین سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ اگر ہم جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے ڈسپلیسمنٹ کی، اس کی طرف جائیں تو ایک والنٹری امیگریشن کا جو کانسیپٹ ہے یا نوشن ہے وہ ریز کر رہے ہیں اسرائیلی لیڈرز. ان کے جو فارن منسٹر ہیں، خاص طور پہ ریسنٹلی ریلیف ویب جو کہ ہیومینیٹیرین کرائسس پہ کام کرتی ہے، اس نے بھی کوٹ کیا ہوا تھا. اینڈ میں وہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ یو این کے اسپوکس پرسن نے بھی اس کو کنڈیم کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم فورسڈ جو آپ کی ڈسپلیسمنٹ ہے ہم اس کے اگینسٹ ہیں. بٹ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اگینسٹ پوری دنیا ہی اس کے اگینسٹ ہے، بٹ اسٹل اٹ از ہیپننگ دیئر. اچھا، اس میں عائشہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ ہم رائٹ ٹو ڈیفینڈ کی جب بات کرتے ہیں تو یو ایس اور اسرائیل کے لیے کچھ جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن رائٹ ٹو اسیسینیشن بھی اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کے اندر جس طرح ٹارگٹ کیا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس کے بعد پھر ان کے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آنا کہ نو ون شوڈ بی شیڈنگ ٹیئرز اوور دا ڈیتھ آف جو حماس ان کے ڈیپٹی لیڈر تھے ان کے اوپر. اور اسرائیل کا رائٹ ہے کہ وہ پرسو کرے جہاں جہاں بھی حماس کے لیڈرز ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جسٹس کی، تو جسٹس میں تو آپ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ ہی کیوں نہ ہو، پہلے آپ اسے ایک کورٹ آف لاء کے اندر لا کر اس کی ایلیگیشنز کو پروف کرتے ہیں اس کے اگینسٹ. یہ نہیں کرتے کہ آپ اسے مروا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ لیڈر ہے. بٹ ویو سین دس ود آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ریجنل ہیجمنز ہیں ان کی ایک بہت اسٹینڈرڈ پریکٹس بنتی جا رہی ہے. یو ایس نے قاسم سلیمانی کو کیا، پھر کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نجر کے ساتھ ہوا. سو اگر ہم اساسینیشنس کی بات کریں، پرٹیکولرلی ٹارگیٹڈ اساسینیشنس جو کہ کسی اور ٹیریٹری میں کی جاتی ہیں، اس کی اگر ہم بات کریں تو وی سی اے ٹرینڈ کے ریجنل ہیجمنٹس جو ہیں وہ بہت آسانی سے ایسے کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کر پا رہا ہوتا. وی سو دس ود قاسم سلیمانی اینڈ دا یو ایس، پھر وی سو دس سیم تھنگ ہیپن ٹو ہردیپ سنگھ نجر. بے شک مینس ڈفرینٹ تھے، یو ایس نے کلیم کر لیا، انڈیا نے کلیم نہیں کیا ابھی تک. اور پر کینیڈا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پش کر رہا ہے اس بات کو کہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے. آئی تھنک اس میں ایک اور جو مسٹیک ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ ایک طرح سے ایک لیجنڈ اسٹیٹس دے دیتے ہیں جس بھی بندے کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ایک وہ آئیڈیالوجیکلی وہ بندہ جو ہے وہ پھر ایک طرح سے امورٹل بھی ہو جاتا ہے. سو آئی گیس وہی بات کہ جو سعد نے کی کہ حزب اللہ کو، وہ لیبنان کو جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے. حزب اللہ از آلریڈی ایز ویو سین ون آف دا میجر ریزسٹنس. ہم نے حزب اللہ کی بات کی، ان کا اسرائیلی ایک اور اٹیک ایک دو دن پہلے لیبنان کے نقورہ کے اندر ہوا ہے، جس میں حسین یزبک نام کا ایک بندہ مارا گیا جسے ایک لوکل حزب اللہ کا آفیشل کہا جاتا ہے. لیکن حزب اللہ کی طرف سے ایز سچ کوئی، آپ جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ مجھے یاد ہے، اب یاد کی کیا بات ہے، اتنا قریب ہی ہے، دو مہینے پہلے آئی تھنک ان کی نصر اللہ صاحب کی جو پہلی پریس کانفرنس تھی
اس کے اوپر کہا جا رہا تھا, یا اسپیچ کہہ لیں, اس کے اوپر پوری دنیا کان لگائے بیٹھی تھی کہ اب جو یہاں پر ہوگا وہ بالکل اعلان جنگ ہوگا اور یہ ڈیفائن کرے گا کہ وار کس طرف جاتی ہے. اس وقت بھی انہوں نے کافی لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا تھا, ان لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ یہ کانفلکٹ کی طرف جائے. ابھی بھی آئی تھنک کافی حد تک حزب اللہ جو ہے وہ ایک آئی وڈ سے ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے, وہ نہیں اس کانفلکٹ میں پڑنا چاہتا. انہوں نے کہہ دیا کہ وی آر ناٹ افریڈ آف وار, لیکن انہوں نے اپنے اب کیونکہ لیبنان کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز بھی لوکل لیڈرز مارے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں دکھی جنگ کی, ایکسیپٹ جو ان کے بارڈر کے اوپر آلریڈی کچھ اسکرمشز ہو رہی ہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن پراپر ایک حسن نصر اللہ نے جو وہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, انہوں نے ایک ٹیلیوائزڈ ایڈریس دیا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف صالح العروری, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیلسٹائن میں جو ہے وہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئی ہیں ڈیتھ کے اس پہ کہ یو نو اگینسٹ ہز کلنگ. تو مڈل ایسٹ از اگین بیکمنگ ون آف دا وارمر ریجنس, اور اس پہ آئی گیس اب اور جس کانفلکٹ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ باقی ملکوں کو بھی انوالو کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ کوئی سوچ نہیں رہا تھا, لیکن اب یہ ایک ہمیں ٹرینڈ نظر آنا شروع ہو گیا لیبنان کی ٹارگیٹنگ کے بعد. بیکاز آئی تھنک کوئی بات کہ ونس اسرائیل گیٹس the attention of everyone, تو پھر it's easier to play the victim in that case نا. تو instigation اور provocation کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. سو ایٹ دا اینڈ بات اٹینشن پہ ہی آتی ہے. ہم نے جب پاکستان میں بات کی تھی طالبان کی ایکٹیویٹیز کی, وہاں پہ بھی اینڈ گول اٹینشن ہی تھا, اور جب ہم انٹرنیشنل کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ وہاں پہ بھی اٹینشن گریب کرنا ہی مین گول ہے سب کا. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ میرا خیال ہے ایک اور چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے, وہ امریکہ کے اندر ٹک ٹاک بین ہے. اس کے 2-3 پہلو ہیں میرا خیال ہے. ایک تو عائشہ آپ بتا دیں کہ جو مین اس وقت کیونکہ ہم غزہ کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کیا ٹک ٹاک کے ریلیٹڈ. سو بیسکلی یو ایس کے جو بھی لا میکرز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک چائنیز ایپ ہے, اٹس چائنیز اونڈ اینڈ آپریٹڈ. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ان کی یوتھ کو جو ہے وہ ویسٹرن اس سے ڈس ایلوژن کر رہا ہے, ویسٹرن جو بھی پروپیگینڈا ہے یا جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس سے ڈس ایلوژن کر رہا ہے, اور ان کی یوتھ کو بھڑکا رہا ہے. اور جب سے یہ پیلسٹینین کرائسس اسٹارٹ ہوا ہے اس میں تو پرٹیکولرلی دا رول دیٹ ٹک ٹاک ہیز پلیڈ ان انفارمنگ پیپل اباؤٹ دا ہسٹری, اور ان کا یہ کہنا ہے, نکی ہیلی کا پرٹیکولرلی یہ ماننا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بہت پرو پیلسٹینین پروپیگینڈا پش کیا ہے اس ایپ نے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یو ایس کا نیریٹو کمزور پڑ رہا ہے, وچ از وائی دے تھنک کہ دا یو ایس پریزیڈنٹ شوڈ ہیو دا پاور ٹو لمٹ یا بین سچ ایپس جو کہ سائبر اسپیس میں یو ایس کو ڈس ایڈوانٹیج کرتی ہیں. تو اس کی اگین پلے بک جو پاکستان میں بھی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنا کے آپ اس کو بین کر سکتے ہیں. تو یو ایس بھی یہی وہ کر رہا ہے, ایک طرح سے کوشش اس کی یہی ہے کہ ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے تاکہ چائنا کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے. اسی سے متعلق اگر ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹیز دیکھیں لاسٹ ایئر میں, تو مونٹانا ایک اسٹیٹ ہے ان کی جس نے ٹک ٹاک کو بین کیا تھا, بٹ پھر وہ بین ہالٹ کر دیا گیا, اس کو امپوز نہیں کیا گیا. سو ریسنٹلی ایئر اینڈ پہ پیو ریسرچ نے ایک اسٹڈی پبلش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جیسے جیسے 23 کے ہم اینڈ کی طرف جا رہے تھے تو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یو ایس میں ٹک ٹاک بین ہونا چاہیے, ان کی تعداد میں کمی آئی. اینڈ بیکوز کہ 2024 میں یو ایس الیکشنس ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس بھی اگلے سال کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کرے گی جس میں ٹک ٹاک کو بین کیا جائے. ریزن بینگ کہ دیر آر 150 ملین یوزرز آف ٹک ٹاک ان یو ایس, اینڈ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک پوٹینشیل پلیٹ فارم جہاں سے وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین رن کر سکتی ہے اس کو بین کیا جائے, کیونکہ دیٹس دیئر اسٹرانگ بیس کہ اپنا وہ میسج جو ہے وہ لوگوں تک اور میسج تک خاص طور پہ ینگ لاٹ تک پہنچا سکتے ہیں. اسی سے متعلق ایک تھوڑا سا اور ہم انسیڈنٹ دیکھیں گے جب ہم ٹک ٹاک بین کی بات کرتے ہیں, ساتھ میں کچھ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس فیس بک ٹویٹر بھی آ جاتے ہیں. تو ایک اکاؤنٹ ہے لبز آف ٹک ٹاک, اس کو ریسنٹلی بین کیا گیا ہے فیس بک کی طرف سے, اینڈ آئی تھنک چھایا ریچک
ایک خاتون ہے جو کہ اس اکاؤنٹ کو رن کرتی ہیں, 2.7 ملین کے قریب فالوورز ہیں. 2020 میں یہ اکاؤنٹ بنایا گیا تھا اور یہ بیسیکلی ریشیل ڈسکریمنیشن سے متعلق کانٹینٹ بناتا ہے. اینڈ اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ 2020 سے لے کے 2022 تک کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے کون ہے یہ بات نہیں پتہ چل سکی تھی, لیکن 2022 کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ چایا ریچک سامنے آئیں اور انہوں نے اس اکاؤنٹ کو آن کیا. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے مارک زکربرگ پہ بہت تنقید کی ہے کہ وہ صرف جھوٹ جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے پھیلانا جانتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی بات آگے پہنچا سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یو ایس کے الیکشنز قریب آ رہے ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا سے متعلق ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور شاید اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری کو ڈیکوڈ کریں تو اس کے پیچھے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جو ہسٹوریکلی سوشل میڈیا نے رول پلے کیا ہے ان یو ایس الیکشنز, دا کیمبرج انالیٹیکا کنٹروورسی اینڈ آل دیٹ, وہ ایک اسٹرانگ ریزن ہے اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے. بالکل. ویسے انیشلی تو جب ٹک ٹاک بین کی بات ہوئی تھی تو ہم یہ سننے میں آ رہا تھا ہمیں کہ جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ ان کا ڈیٹا چوری کر رہی ہیں, لیکن آئی تھنک ایٹ دا سینٹر آف اٹ ایشو یہ ہے کہ یو ایس کی ایک ہم نے ہیجمنی دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ہم نے اسرائیل اور غزہ کے کانفلکٹ کے اندر بھی دیکھا, فیس بک اور انسٹاگرام تو آپ بھول جائیں نا, وہاں پر کچھ بھی حماس یا کچھ اس قسم کے ورڈز آ جائیں تو وہ آپ کا پوری ویڈیو کو ہی ہائڈ کر دیتے ہیں. جب ہم ٹویٹر کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اب ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا, کافی سارے اکاؤنٹس نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ ایک نازیبا وہ لفظ لکھتے ہیں, اس کے آگے ریلیجن کا نام لکھتے ہیں, تو ہندوز ڈیش جوز ڈیش مسلمز وغیرہ سارے چلے جاتے ہیں, سوائے وہ جوز والا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ وائلیشن آف پالیسی وغیرہ آ جاتا ہے, وہ لاک ہو جاتی ہے ٹویٹ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نو گو ایریاز ہیں جو یو ایس ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں. اس میں چائنا جو ہے یہ ٹک ٹاک کا آ جانا وہ ایک ایسے ایک ویریبل ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ہیجمنی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے, اور ٹک ٹاک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے. اب ویسے وہ کہتے ہیں نا ٹو بگ ٹو فیل, تو آئی تھنک وہ اتنا بھی بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ اس کے جانے سے ویکیوم اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ جو اس سب میں رہا ہے وہ یہی ہے کہ فار انسٹنس پاکستان یا انڈیا اس طرح کی کنٹریز جدھر کلچرل ویلیوز پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک آ جاتا ہے وین اٹ کمس ٹو دیز پلیٹ فارمس, اور گورنمنٹس نے جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی ہے اپنے اینڈ سے کہ وہ کلچرلی کسی طرح سے مانیٹر کر سکیں ایسی اس پلیٹ فارم سے جو بھی کانٹینٹ آتا ہے اس میں جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم نے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کیا گورنمنٹس کے ساتھ, اور پھر اب فار the US government to expect کہ some other platform is going to cooperate with them is very ironic. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ایپیسوڈ اینڈ کرنی چاہیے, اور یہ ڈائریکٹریٹ نیوز کی آخری ایپیسوڈ بھی ہے. تو عائشہ ویسے تو بہت شکریہ, آپ آئی تھنک پہلے ایپیسوڈ سے ہی ایک ہماری ایک پرماننٹ پینلسٹ ہیں, اور چاہے جو بھی ساتھ میں گیسٹ ہو آپ ہوتی ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت شکریہ. اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے, کیونکہ ویسے جو ہم لوگ کافی ساری ہماری ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ آف کیمرہ, لیکن آن کیمرہ ان کے پرسپیکٹیو کو سننا, ہماری ریسرچ اپنی خود ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے آئی وٹنس آپ کہہ سکتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا انہوں نے کچھ بہت عرصے پہلے پڑھا ہوتا ہے, وہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ایک بالکل when we started the show I did not think کہ ہمارے پاس کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے کچھ ہوگا, بٹ I think over time ہم نے بھی بہت سیکھا ہے تھرو دس پریکٹس, اور وہ ایک تو ڈیفینیٹلی گیٹنگ مور کمفرٹیبل آن کیمرا, کیونکہ دیٹ واز نیور اے تھنگ فار می. اس کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک کہ ڈائریکٹڈ نیوز ول آلویز اسٹے اے ویری بگ پارٹ of our experiences at TCM. ابھی ہم for the time being اس کو وہ کر رہے ہیں, پاز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. آئی تھنک اس کے اندر ایک اور چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ جب انیشلی ہم اسٹارٹ آؤٹ کر رہے تھے تو تھاٹ پروسیس یہی تھا کہ پاکستان میں سینکڑوں چینلز ہیں, اب تو ویب چینلز بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہ سارے وہی کانٹینٹ کر رہے ہیں, پینلسٹ چینج ہوتے ہیں, ٹاپک سیم ہوتے ہیں, چیزیں سیم ہوتی ہیں, لیکن آئی تھنک جو ایک اسپیس تھی جسے ہم نے فل کرنے کی کوشش کی
وہ یہی تھی کہ ہم ٹاپکس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اسے کانٹیکچولائز کوئی نہیں کرتا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنس فار ایگزامپل, ہم نے سم تھنگ دیٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف کہ جس طرح ہم نے اس کا سارا ڈیٹیل کیا تھا وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ایک آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو A to Z سارا آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک کافی اچھی چیز تھی جو ہمیں کرنے کا موقع ملا. TCM نے, طلحہ بھائی نے بھی موقع دیا, واحد بھائی نے بھی, کہ ہم یہ کر سکیں. بالکل شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے میں آپ کا ایکسپیرینس کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ہماری آف کیمرہ بھی بات چل رہی تھی 49th ایپیسوڈ ایز اے ویور اور پھر 50th ایپیسوڈ ایز اے پینلسٹ, کہ خوشی آپ کو کتنی ہے؟ دیکھیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں 49 ایپیسوڈس کو ایز اے ویور انجوائے کرنے کے بعد 50th ایپیسوڈ میں خود موجود ہوں. اینڈ آئی بلیو کہ بہت ہی آپ کا پروگرام ایک پیک پہ اینڈ ہو رہا ہے بیکاز آئی ایم ہیئر, سو اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن ٹو بی آنیسٹ اگر ہم کانٹینٹ کے حساب سے بات کریں تو مین اسٹریم سے ہٹ کے اگر ایک کمپریہنسو چیز میں کہوں تو ہمیں اس پروگرام سے ملی ہے ایز اے ویور, اگر میں بات کروں تو وہ بہت ایک اچھی چیز ہے. اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو لے کے چلیں گے ان دا نیئر فیوچر. ہماری کوشش ہوگی. اور بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ایپیسوڈ کے لیے. عائشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. تو یہ تھی ڈائریکٹریٹ نیوز کی آخری ایپیسوڈ. کامنٹس میں بتائیں کہ ابھی یہ آخری ایپیسوڈ تو ہو گیا ہے, لیکن ان دا مین وائل کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو آپ چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں. ڈائریکٹریٹ نیوز کا اگر سیزن 2 آتا ہے تو کون سے آئیڈیاز ہیں, کون سی اپروچ ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم لے کے چلیں. اور بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.